بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت سی محیر عقول واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے، بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئیں، ارحاسات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ولادت کے چوتھے یا 5ویں سال پیش آیا، جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ اسے شق الصدر، سینہ مبارک چاک کیے جانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں کیا تھا، جب کہ قبیلہ بنی عامر کے ایک بوڑھے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ابتدائی زندگی کے حالات سنانے کی خواہش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا شیر خوار اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنی سعد بن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ سفید پوش آدمیوں یعنی فرشتوں کی ایک ٹولی نے، جن کے ہاتھوں میں سونے کی تھالی میں زمزم کی برف بھری تھی، مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے یا پیٹ کے اندرونی اجزاء نکال کر زمزم کی برف کے پانی سے اچھی طرح دھوئے اور پھر اپنی جگہ رکھ دیے۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا اور اس سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے طشت میں زمزم کی برف کے پانی سے دھویا۔ پھر اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا تو اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے مہر دل پر لگائی تو وہ نور سے بھر گیا۔ پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اب تیسرے نے سینے سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم مندمل ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دی کہ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور دیکھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ فق ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے اور حضرت آمنہ سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اس پر آسیب کا کوئی اثر نہ ہوگا، بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شق و صدر کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 یا 5 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو مامور کیا، جو آپ کے والد کی کنیز تھیں۔ ان کا اصلی نام برکہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب روانہ ہوئیں۔ 2 اونٹوں پر مشتمل
اس مختصر سے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ وہ دارالنابغہ میں اتری جہاں حضرت عبداللہ مدفون تھے اور 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نجار کے تالابوں میں تیرنا سیکھا اور گھڑی کے سامنے ننیالی لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ یثرب کے یہود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھتے۔ میں نے سنا کہ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہی ان کا دارالہجرت ہے۔ میں نے ان کی یہ بات ذہن میں محفوظ کر لی۔ واپسی میں بدر کے قریب ابو کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہوئیں، جس کی وجہ سے اس قافلے نے وہاں قیام کیا۔ حضرت آمنہ نے وہیں وفات پائی۔ وقت آخرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ماں نے اپنے جلیل القدر بیٹے کو جی بھر کے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا متن مواہب دنیا میں محفوظ ہے۔ بوقت وفات حضرت آمنہ کی عمر تقریباً 28 سال تھی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد 6 سال 3 مہینے تک زندہ رہیں۔ حضرت آمنہ کو اس جگہ دفن کیا گیا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر مکہ واپس حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی۔ یوں شکم مادر میں ہی یتیم ہونے والے ننھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ بھی زیادہ دن نہ گزار سکے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ماں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کی۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خاتون میری والدہ کے بعد میری ماں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اولین تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ان کا پہلا نکاح بنی حارث کے عبید بن زید بن عمرو سے ہوا، جن سے ایمن پیدا ہوئے، جن کے نام پر ان کی کنیت ام ایمن تھی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کروایا، جن سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت عبدالمطلب کو آپ سے بہت محبت تھی اور آپ کو سب اولادوں سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کو یقین تھا کہ ان کا پوتا بڑا نام پانے والا ہے۔ چنانچہ جب بنی مدلج کی ایک جماعت ان سے ملنے آئی تو ان میں سے بہت سے قیافہ شناس تھے۔ انہوں نے جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش کف پا دیکھا تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش کف پا جو مصلی ابراہیم کہلاتا ہے کہ مشابہ پایا۔ اس لیے انہوں نے حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ اس بچے کی بطور خاص حفاظت اور نگرانی کریں۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب حتیم میں اپنی نشست پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب بٹھا کر پشت پر ہاتھ پھیرا کرتے اور کہتے کہ اس کو تو بڑی شان ہے۔ دادا اپنے پوتے کو ہمیشہ ساتھ رکھتے اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتے۔ اسی سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔
حضرت عبد المطلب کے زیر سایہ آپ کا بچپن بہت آرام سے گزر رہا تھا۔ صرف حضرت عبد المطلب ہی نہیں بلکہ آپ سے آپ کے تمام چچا اور پھوپھیاں بھی بے حد محبت کرتی تھیں، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اور ابھی آپ 8 سال کے تھے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو اپنے دادا سے بہت انس و محبت تھی۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی جنازے کے ساتھ اور شدت غم سے روتے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 82 سال تھی۔ 8 سال کا ایک معصوم بچہ جس کے ماں باپ بھی وفات پا چکے اور اب شفیق دادا بھی، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، تنہا، لیکن کون جانتا تھا کہ بظاہر یہ بے آسرا معصوم بچہ کچھ ہی عرصے بعد ہزاروں لاکھوں کا آسرا بننے والا ہے۔ بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لمحہ میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جا کر اپنے پروں سے غار کو بلکہ اس پہاڑی کو ہی چھپا دوں۔ خطاب ہوا، اے جبرائیل، حقیقی ستار میں ہی ہوں۔ میرا کمال قدرت اس امر کا متقاضی ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے مکر و فریب کو دور کروں۔ کمزور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب مکڑی کو حکم خداوندی پہنچا، اس نے اس وقت سجدہ شکر ادا کیا۔ خدا تعالیٰ کا اسے حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان لے اور مکھی پر قناعت کر، لیکن ہمت بلند رکھنا، ہم ایک روز کاف کرب کے سمرغ کو تیرے جال میں لائیں گے۔ اس امید پر 700 سال اس غار کے منہ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ چنانچہ نہ رات کو آرام تھا نہ دن کو چین، یہاں تک کہ اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے دہانے پر پہنچے۔ مکڑی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھ کمزور کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے، مکڑی نے جالا تننا شروع کر دیا اور عجز آمیز لعاب پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو بکر، ایک مدت سے میں اس فکر میں تھا کہ میری امت اس باریک پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ اب عالم غیب کے خبر کنندگان نے مجھے یوں اطلاع دی ہے کہ جس طرح اس پردہ دار کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں، تیرے دوستوں کو اسی طرح اس صراط سے محفوظ رکھیں گے۔